وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الفقر فخري. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المرء مع من أحبه. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أعمالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم ونياتكم. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. کن کن حالات میں مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے؟ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ آپ کو پیٹ میں ہی، اماں کے پیٹ میں ہی چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہو گئے. اندازہ لگاؤ اس غریب اور اس یتیم کی زندگی کا کیا کہنا جو پیدا ہونے سے پہلے لاوارث ہو گیا. شکم مادر میں ہے، حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا. سیدہ آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوگی کی زندگی بسر کر رہی ہے. حضرت کی دادی نے حضرت کے دادا سے ایک دن بھی اشارہ کر کے بلایا اور بٹھایا. حضرت کی دادی ایک دن حضرت کے دادا کو کہنے لگی مجھے پتا بھی ہے میں تو بڑی پریشان ہوں، میں تو بہت پریشان ہوں. حضرت کے دادا نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگی یہ ہماری بیوہ بہو جو آمنہ ہے یہ عطر استعمال کرتی ہے، خوشبو لگاتی ہے بھی بیوہ ہے بھی پیٹ سے اور قریش کی بیٹی، قریش والوں کی سرداروں کی گھر والی ہے لیکن عطر لگاتی ہے، مجھے بڑا فکر ہے اپنی عزت کا. ابھی اسلام نہیں آیا، قرآن نہیں آیا، ایمان نبی نہیں آیا، ایمان نہیں آیا، مگر حضرت کی دادی کو عزت کا فکر ہے
اور نبی کے ماننے والوں، اپنی بیٹیوں کو ہارو سنگار کر کے فلم کی طرف چھٹیاں دینے والوں، زرک برک بچیوں کو بنا کر کالجوں کی طرف 4-5 گھنٹے کی چھٹی دینے والوں، شرم کا سوچو ذرا، تمہارے نبی نے تمہیں تشریف لانے سے پہلے کیا عظمت عطا کی ہے۔ حضرت کی دادی کہنے لگی میں تو بڑی پریشان ہوں، حیران ہوں، کیا کروں؟ حضرت کے دادی نے جواب دیا تو پوچھ لیتی، تو نے کیوں نہ پوچھ لیا؟ اللہ اکبر۔ حضرت کی دادی کہنے لگی عبد المطلب کو میں تجھے کیا بتاؤں، میں نے کئی مرتبہ ارادہ کیا، کئی مرتبہ بلایا، جب میں عام بیوہ بہو کے چہرے پہ نظر ڈالتی ہوں میں پسینوں پسینہ ہو جاتی ہوں، مجھ پہ اتنا روب پڑ جاتا ہے، میں تو اس کی صورت دیکھ نہیں سکتی، اتنی چمک ہے، اتنی دھمک ہے، اتنا جلال ہے، اتنا روب ہے، بلاتی ہوں پوچھ نہیں سکتی، بول نہیں سکتی، عورت ذات ہو، میں تمہیں کہتی ہوں تم مرد ہو، تم پوچھ لو۔ حضرت کا دادا کہنے لگا تو عورت ذات ہے، تو گھر میں بیٹھی رہتی ہے، تجھے کیا معلوم ہے میں مرد ہوں، باہر رہتا ہوں، سارے مکے نے میرا سر کھا لیا، مجھے تنگ کرتے ہیں، گلی والے پوچھتے ہیں، محلے والے پوچھتے ہیں، مکے والے پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں عبد المطلب تیرے گھر پہ عطر کی بارش کہاں سے ہوئی؟ میں کیا بتاؤں، کیا جواب دوں، پریشان رہتا ہوں۔ اور عبد المطلب نے حضرت کی دادی کو کہا تجھے اور میں بات بتاؤں، یہ جو خوشبو میرے ویڑے میں سے آتی ہے، جس غسل خانے میں جاتی ہے وہاں بھی عطر ہے، وہاں بھی مہک ہے، جس کمرے میں بیٹھتی ہے وہاں مہک ہے، جہاں ویڑے میں بیٹھتی ہے ویڑا معطر ہے، جس جگہ تھوکتی ہے وہاں بھی خوشبو ہے، جہاں بیٹھتی ہے وہاں بھی عطر اور خوشبو ہے۔ قربان جاؤ آمنہ کے در یتیم حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر۔ اور عبد المطلب نے کہا حضرت کی دادی کو تجھے اور بات بتاؤں، یہ قرب و جوار کا معمولی عطر نہیں ہے۔ کہنے لگا عراق کا یہ عطر نہیں، یمن کا نہیں، شام کا نہیں، فلسطین کا نہیں، قرب و جوار کا نہیں، عام عطر نہیں، کوئی خاص خوشبو ہے۔ حضرت کی دادی کہنے لگی پھر پوچھ لو۔ عبد المطلب نے جرأت کر کے ہمت کر کے آواز دی آمنہ بیٹی ادھر آؤ، تشریف لے آئی۔ اس ماں کی عظمتوں کا کیا کہنا جس کے پیٹ میں 9 مہینے تک امام الانبیاء نے بسیرا کیا۔ تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خام میں کبھی زیارت نہیں ہوئی، قیامت میں بھی پتہ نہیں ہوگی کہ نہیں۔ آمنہ وہ مبارک مائی ہے جس کے پیٹ میں یعنی پوری کائنات نسوانی میں حضرت حوا سے لے کر قیامت تک کی ساری دنیا کی عورتوں میں، مائیوں میں، زنانیوں میں، مستورات میں، خواتین میں، تمام کے تمام پر جب مالک کے کائنات نے نظر ڈالی تو حلیم آمنہ پسند آ گئی۔ ہمارے ملک میں اگر کسی افسر کی کسی عورت پہ نظر پڑ جائے اور وہ اپنی بنا لے تو لوگ کہتے ہیں بڑے مزے آ گئے۔ آمنہ وہ ہے جس پہ خدا کی نظر پڑی۔ نہ ایسا نبی آنا، نہ ایسی مائی آنی، نہ پہلے تھی نہ اب ہے نہ ہو سکتی ہے۔ یہ چاروں طرف کے جو مسجدوں میں آپ کو غزلیں سناتے ہیں نا، کبھی ان سے پوچھا تو کرو کہ حضرت آمنہ کا مقام کیا ہے؟ پوچھا تو کرو۔ ہمارا علماء دیوبند کا یہ عقیدہ اور ایمان ہے، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو کیا، جس مائی نے حضور کو جنم دیا اس مائی کے مقابلے کی اس کائنات میں مائی کوئی نہیں۔
عبد المطلب نے بلا لیا، تشریف لے آئی، ذرا جرأت کر کے کہا بیٹی آمنہ تجھے پتا ہے میں بیت اللہ کا متولی ہوں، خانہ کعبے کا متولی ہوں، سردار ہوں قریش کا، چودھری ہوں، عزت والا ہوں، آبرو والا ہوں، حسب نسب والا ہوں، پر ابا پر کا کیا مطلب کہ بیٹی یہ تو بتاؤ یہ عطر کہاں سے لاتی ہو جو استعمال کرتی ہو؟ اور یہ بھی میں جانتا ہوں کہ یہ عام عطر نہیں۔ سیدہ آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آنکھوں سے آنسو شروع ہو گئے اور فرمانے لگی ابا کیا بتاؤں، میں نے ساری زندگی میں کبھی عطر خریدا نہیں، مجھے لا کے کسی نے عطر دیا نہیں، مجھے کسی نے دیا نہیں، مجھے اچھے مارے عطر کی پہچان نہیں، میں نے عطر والے کی دکان دیکھی نہیں، میں بازار کبھی گئی نہیں، میں منڈی کبھی گئی نہیں، مجھے کسی سہیلی نے لا کے نہیں دیا، مجھے کسی ملازم نے لا کے نہیں دیا، میرے گھر والوں نے نہیں لا کے دیا، میں نے ساری زندگی میں خریدا کبھی نہیں، مجھے اچھے مارے عطر کا پتہ کوئی نہیں، پر ابا ایک بات بتاتی ہوں، نہ تم نے خریدا نہ میں نے خریدا نہ کسی اور نے لا کے دیا، ایسا معلوم ہوتا ہے اپنا پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے فرماتی ہے اس آنے والے مہمان کی برکت ہے۔ اور کہنے لگی ابا تم نے تو صرف خوشبو سونگھی، اگر کچھ اور بتاؤ دیوانی کہو گے۔ فرماتی ہے عبد المطلب یہ سورج مجھے کئی مرتبہ سلام کرتا ہے، یہ چاند مجھے سلام کرتا ہے، جب میں سوتی ہوں ایسی عورتیں جو نہ تم نے دیکھی نہ میں نے دیکھی کھڑی ہو کر مجھے پکھا جھلتی ہے، کیوں نہ ہو، اسی کو کہتا زمانہ منتظر ہے اب نئی شرح بندی کا، بہت کچھ ہو چکی اجزائے ہستی کی پریشانی، تیری صورت تیری سیرت تیرا نقشہ تیرا جلوہ، تبسم گفتگو بندہ نوازی خندہ پیشانی۔ فرماتی ہے جس دن مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے دنیا میں پیدا ہوئے کسرا کے محلات میں زلزلہ آ گیا، سوچو ذرا نبی کی پیدائش سے عیسائیوں یہودیوں کی شہنشاہیوں میں زلزلہ آ گیا اور تو غلام بنا پھرتا ہے، تیرے دل میں کبھی زلزلہ آیا؟ تجھے کبھی شرم آئی؟ ظلم کرتے وقت کبھی تو نے سوچا؟ کسی کی بہن بیٹی کی آبرو تباہ کرتے وقت کبھی تو نے سوچا؟ رشوت بٹور کر کوٹھی بنگلے مربے بناتے ہوئے تو نے کبھی سوچا؟ ایران میں جو ہزاروں سال سے آگ جل رہی تھی، جس دن حضور دنیا میں تشریف لائے خود بخود بجھ گئی، ایران کی آگ بجھ گئی، تیری آگ آج تک نہیں بجھی، کب تک اس آگ میں جلتا رہے گا؟ سیدہ آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہا اللہ اکبر گھر میں رہتی ہے، ادھر یمن کے بادشاہ نے چڑھائی کر دی، ہاتھیوں والی فوج لے کر آ گیا، ہاتھیوں والی فوج لے کر آیا بیت اللہ کو گرانے۔ عبد المطلب کے اونٹ پکڑے ابرہہ بادشاہ کی فوج نے، یہ ان کو چھڑانے کے لیے گئے، اس نے کہا کہ تم کعبے کی بات نہیں کرتے، اپنے اونٹوں کی بات کرتے ہو، حالانکہ تم متولی ہو کعبے کے، کملی والے کی صورت کی قسم، والضحیٰ واللیل اذا سجا، میرے محبوب تیری چمکتے چہرے کی قسم،
واللیل اذا سجا، تیری زلفوں کی سیاہی کی قسم، تیرے مسکرانے کی قسم، تیرے تبسم کی قسم، تیرے ہاتھ کی قسم، تیری گفتار کی قسم، اور جن گلیوں میں میرے محبوب تو چلتا ہے مجھے ان گلیوں کی قسم۔ خدا کی قسم یوں میں دل کرتا ہے ہر سانس درود پاک پڑھتا رہو، پڑھتے رہو، پڑھتے رہو، اور پھر بھی کیا ہوگا؟ اسی کو کہتا ہے ہزار بار بسویم دہل بمشکو گلاب، ہنوز نام تو گفتل کمال بے ادبی، اور میرے آقا ہزار مرتبہ گلاب کے عطر سے میں اپنے منہ کو دھو کر تیرا نام لوں، پھر بھی ڈر ہے بے ادبی نہ ہو جائے۔ پاکیزہ نام، مقدس نام، خدا کی قسم دنیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آسمانوں میں احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرما لیوان ہم جھنڈا قیامت کا میرے ہاتھ میں ہوگا، ساقی کوثر میں ہوں گا، شادی محشر میں ہوں گا، آخرت میں تمام کائنات کو نجات دلانے کے لیے سفارش کرنے والا میں ہوں گا۔ اس گھر میں تشریف لا رہے ہیں چودھریوں، خانوں، ملکوں، ہر وقت اپنے آپ کو آسمان پہ چڑھانے کا ارادہ کرنے والوں، دو جہان کی دولت اس گھر میں آ رہی ہے جہاں رات کو چراغ نہیں، غریب گھر میں غریب یتیم پیدا ہو رہا ہے، یتیم مکہ۔ ناز نہ کیا کرو، نخرے نہ کیا کرو، اللہ نے جو دولت دی ہے، جوانی دی ہے، کاروبار دیا، عاجزی کیا کر، مالک یہ سب تیرا کرم ہے، اکڑا نہ کر۔ ہاں وہ بڑا بے نیاز ہے، اس نے کروڑوں پتی لوگوں سے بھیک کے ٹکڑے منگوا دیے۔ دیکھا شہنشاہ ایران کا حال، اتنے بڑے ملک کا حکمران، نسلی بادشاہ، نسلی، زمین نہ ملی کہیں ٹھکانہ کرنے کو، امریکہ نے جواب دے دیا، فرانس نے جواب دے دیا، بالآخر ملکہ فوزیہ جس عورت کو طلاق دے کر ایک عرصے سے دھکا دے دیا تھا، وہ جرمنی کے پردے پہ ناچ رہی تھی، وہاں جا کر خدا کا واسطہ دیا، مصر کی سرزمین میں دفن ہوا، دفن ہونے کے لیے ایران میں قبر کی جگہ نہ ملی۔ تجھے کیا معلوم ہے تیرا میرا آخری وقت کس حالت میں آؤں گا؟ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، نبی کی آمد ہو رہی ہے، سب کو سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں نہ مجھے متلی ہوئی، نہ مجھے کوئی تکلیف ہوئی، نہ درد ہوا، یوں فرماتی ہے ادھر حضور دنیا میں تشریف لائے، اتنا چاندنا اور اتنی روشنی ہوئی، اتنا اجالا ہوا کہ میں نے قیصر و کسریٰ کے محل دیکھ لیے۔ عام مورخین کہتے ہیں کہ اتنی غربت تھی کہ اس رات کو سرکار کے گھر میں چراغ نہ تھا، تیل کے پیسے نہ تھے۔ میرا دل یہ بات تسلیم نہیں کرتا، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ جس گھر میں، جس زمین پہ، جس جگہ پہ دو جہان کی دولت آفتاب نبوت طلوع ہو رہا ہو، وہاں چراغوں کا، بتیوں کا کیا کام ہے؟ ہمارا عقیدہ ہے جس زمین پہ حضور نے قدم رکھے وہ ساری زمین کی سردار۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ جب حضور پیدا ہوئے، آپ کو پتہ نہیں یہ عورتوں کے مطلب کا مسئلہ ہے، عورتیں بڑی دھیان لگاتی ہیں کہ بھئی لڑکا ہوا یا لڑکی ہوئی، دائی بتائے، کوئی اور بولے جلدی، اس کو بڑی جلدی شرم چماری بولتی نہیں، بڑی جلدی ہوتی ہے کہ مجھے پتا چلے لڑکا ہوا کہ لڑکی۔ اور پھر عرب کا ملک جہاں لڑکیوں کو زندہ درگور کرتے ہو، لڑکوں کو سنبھالتے ہو، اور پھر یتیم بیوہ تو ہر سن چاہتی ہے، یا اللہ کوئی بچہ دیو جس کو اپنے سر پہ بٹھا کر یوں کہوں یہ میرا وارث ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب میں نے یوں نظر ڈالی،
अल्लाह गनी में हैरान हो गई, इधर दुनिया में तशरीफ लाए, उधर मालिक की कायनात की परवरदिगार आलम की चौखट पे सजदा कर दिया। ये साबित कर दिया लोगों, मैं सारे दरवाजों से हटाकर, सारी कब्रों से हटाकर, सारे मज़ारों से हटाकर, सारे बुतों से हटाकर, सारे मंदिरों से हटाकर, सारे गिरजों से हटाकर, सारी दुनिया छुड़ाकर एक परवरदिगार आलम की चौखट पे सर झुकाने आया हूं। हज़रत आमिना फरमाती हैं कि यूं आसमान की तरफ देखा और इस शहादत की उंगली का यूं इशारा किया, गोया ये बताया है कि मैं तो उस एक के मानने वाला हूं, मैं तो उस एक को ही मानूंगा, उसी को मनवाऊंगा। सवाल हुआ हजरत की परवरिश का, रिवाज था कि देहात में भेज दिया करते थे ताकि जुबान साफ सीखे। जहां भी अब अपने मिजाज की बात है, सारा जहान कहता है कि दाइयां आती रही जाती रही, आती रही जाती रही, हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिया नहीं, यतीम समझ के लिया नहीं। मैं इस बात को तस्लीम नहीं करता, बल्कि मैं ये कहता हूं उन्होंने हुजूर को नहीं लिया, बल्कि हुजूर ने उनको पसंद किया ही नहीं। वो कौन होती थी लेने वाली? मेरे आका ने उनको पसंद नहीं किया। और फिर जिसकी अमानत है दूसरे को क्यों मिले? जब अमानत हलीमा की है कोई और कैसे ले जाए? आई है पीछे से हलीमा, अल्लाह अकबर। वो मक्के से जितनी दाइयां वापस आई कहने लगी सारे बच्चे उठा लाई हो, कुछ छोड़ के भी आई है? कहा मुझ गरीब के लिए भी कोई नहीं, बस एक यतीम है मक्के में, उसका कोई नहीं, ना इनाम मिले ना इकराम मिले, गरीब घराना है। कहने लगी चलो देख के तो आऊं, रंग ढंग तो देखूं कैसा है। दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से पूछा मन दक्कल बाप, कौन है? जवाब मिला आना हलीमा, मैं हलीमा हूं। हज़रत आमिना कहती है उधर हलीमा का नाम सुना, उधर महबूब दो आलम ने मुस्कुरा दिया। चिट्ठी चादर उड़ा रखी है, ढांप दिया है। हलीमा आई, आमना मैंने सुना है कोई बच्चा है तेरा? कि हाँ है। यतीम है? कि हाँ यतीम है। गरीब घर है? कि हाँ गरीब घर है। कहने लगी जाऊं तो लेके खाली तो मैं वापस जाने से रही, जरा दिखा तो सही, बच्चा तो दिखा। यूं चिट्ठी चादर हटाई है चेहरे अनवर से, सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बला हलीमा की आंख लगा लश्कारा हुस्न का, क्योंकि आ गई आंखें। बेसाख्ता हलीमा कहने लगी आमना माशाल्लाह नजर ना लगे, मेरी इन आंखों ने आज तक ऐसा बच्चा देखा नहीं, मेरी आंखों ने इतना हसीन नहीं देखा। हज़रत आमना कहने लगी हलीमा मैंने भी बड़े बच्चे देखे हैं पर ऐसा हुस्न नहीं। रात से जब से मेरे घर में पैदा हुआ चिरागों का काम नहीं, सूरज निकला हुआ मेरे घर में। उधर हलीमा ने कहा मैंने नहीं देखा, उधर आमना ने कहा मैंने नहीं देखा। जिब्रील अमीन पास खड़े थे, कहने लगे ओ हलीमा ओ आमना, तुमने मक्के के बच्चे देखे होंगे, तुमने कुरैश के बच्चे देखे होंगे, हलीमा तूने बनु साद के बच्चे देखे होंगे। मैं मशरिक में चक्कर लगाता हूँ, मगरिब में फिरता हूँ, शुमाल में फिरता हूँ, जुनूब में फिरता हूँ। आफाक गर्दीदम बिसियार खूबा दीदम, लेकिन तो चीज दीगरी। ओ आमना हलीमा मुझे रब्बे कायनात की कसम है, मैं जिब्रील की आंख ने इतना हसीन नहीं देखा। आवाज आई ओ जिब्रील तू देखता तो तब जब मैंने ऐसी सूरत वाला पैदा किया हो।
میں نے ایسا پیدا ہی نہیں کیا. ایک الگ صورت سنبھال کے رکھی تھی. دیکھو اس کی بے نیازی، تھوڑا سا غور کرو گے تو لطف آئے گا. اگر وہ حضرت کے ماں باپ زندہ رہتے تو لوگ کہتے کہ وہ بھی تو ایسی شکل والا ہے، دوسرا بھائی بھی یا بہن بھی. اللہ میاں پہلے تو ایسی صورت والا کوئی نہیں بھیجا، اب تو آیا کریں گے نا. فرمایا نہیں، مجھے اپنی کبریائی کی قسم، یہ ایک صورت ڈال کے میں نے وہ سانچہ ہی توڑ دیا. عبداللہ کی وفات میں ایک یہ بھی تو حکمت ہے اللہ پاک کی کہ بنانی ایک صورت تھی صرف، ورنہ لوگ جو ہے اگر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی سگا بھائی ہوتا، بہن ہوتی، نہ جانے لوگ اس کو بھی کہتے ہو میاں نبیاں دے پتر نبی ہوندے نے. جی سارے رواج ہے نا، پیر دا پتر پیر پاویں ساری عمر مسیطے نہ بڑھیا ہوئے. ہاتھاں وچ ہتھکڑیاں جہنم دی پہلے پائی پھردا ہوئے، کنگڑ شریف پائی پھردے نا لوہے دے. اندازہ لا، یہ جہنم کی ہتھکڑیاں ہیں. یہ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حلیمہ نے دیکھا، فکر پیدا ہو گئی. جی میں تمہیں آج کوئی شیر دو شیر سننا لگ جاوے نا، اور وہ چک کے نسن کی کوشش کرو گے، کوئی پھڑ نہ لوے، کوئی دیکھ نہ لوے، کوئی حصے دار نہ بن جاوے. حلیمہ نو پھڑکا لگ گیا، آخر لگی آملہ سر میرا بڑا دور ہے، میں چھیتی جانا. مطلب کی بھی آج جڑی دولت میرے سامنے کوئی اور نہ لے جاوے. حلیمہ فرماتی ہے میں اٹھی اور میں نے پیشانی پہ بوسہ دیا اور یوں سینے سے جب میں نے لگایا، حلیمہ کہتی ہے میری ساری جان میں ٹھنڈ پڑ گئی. مجھے وہ سکون ملا جو ساری زندگی میں نہ ملا. اور پھر تو نخرے شروع کر دیے حلیمہ نے. عاملہ مجھے جلتی ہے، میں جاتی ہوں، بس سفر دور ہے، گرمی ہو رہی ہے، دن چڑھ رہا، یہ ہے وہ ہے، مجھے اجازت دو، میں جاتی ہوں. حضرت آمنہ کھڑی ہوگی، راستہ روکی، کہنے لگی حلیمہ بے پرواہی نہ کرنا، بے امتناعی نہ کرنا، بے رخی نہ کرنا، یتیم سمجھ کر میں اللہ پاک کی حضور سے اس کی مہربانی سے اتنا دینے کی کوشش کروں گی جتنی میری توفیق ہوگی. غریب کا بچہ ہے، یتیم ہے، بے پرواہی نہ کرنا. حضرت حلیمہ نے دوڑ لگائی وہاں سے، میں جاتی ہوں. جاتی تو اونٹنی پہ بیٹھ گئی. آمنہ پھر دوڑ کر آئی، کہنے لگی حلیمہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں، یہ اتنا چمکتا ہوا چہرہ میرا یتیم ایک مرتبہ اور دکھا دے. حضرت حلیمہ کہتی ہے میں نے اپنے خادم سے کہا جلدی کر، نکلو. انہوں نے کہا کیا بات، کوئی چوری تھوڑے کرنے لگا. چوری نہیں، مجھے ڈر ہے موری نہ ہو جائے، کوئی اور نہ آ جائے. اپا غریب ہے، ایسی دولت ہاتھ آئی ہے، اگر چلی گئی تو مر جائیں گے. خامن کو کہنے لگی جلدی اٹھاؤ، جاتی کو کھڑی کرو. اب وہ ڈنڈے مارتا ہے، اٹھتی نہیں. نکیل کھینچ رہا ہے، بہار کھینچ رہا ہے، اٹھتی نہیں. حلیمہ کہنے لگی میں نے جتنی جلدی کی تھی اتنی دیر لگا رہے ہو نا. حلیمہ کا خامن کہنے لگا میں تو کوشش کر رہا ہوں اٹھانے کی، یہ اٹھتی بھی ہو، میں کیا کروں. اللہ ہوگا نہیں. حلیمہ کہنے لگی مسئلہ سمجھ آ گیا. ارے حلیمہ کو، کالی کملی والے کو حلیمہ نے ابھی گھنٹہ ہوا گود میں لیا ہے، مسئلے سمجھ آ رہے ہیں. تمہاری ساری زندگی کلمے پڑھتے گزر گئی، آج تک مسئلے سمجھ نہیں آئے. حلیمہ کہنے لگی مسئلہ سمجھ میں آ گیا. کہتا ہے کیا؟ کہنے لگی مسئلہ یہ ہے جو میری گود میں اب بڑی نصیبوں والا ہے، بڑا خوش بخت ہے، بڑا مقدروں والا ہے، اس کو آپ اپنی گود میں لے لیں. ایسا معلوم ہوتا ہے اس کی طرف پیٹھ تیری ہو رہی ہے اور بیعت بھی ہو رہی ہے. بیعت منہ کو اٹھا کر لے جانے کے لیے یہ ڈاچی اونٹنی تیار نہیں. تو بھی مسلمانوں، حلیمہ کے خامد نے بے علمی میں، اسے پتا نہیں، وہ تو ایک بچہ سمجھ رہا ہے مکے کا،
अगर हुजूर की तरफ पीठ कर दी, कंड कर दी, तो वो डाची ऊंटनी उठाकर ले जाने को तैयार नहीं। तुम लिखे पढ़े समझदार हाजी गाजी नमाजी दुकानदार पीर फकीर मौलवी, तुम आज हुजूर की तरफ पीठ करके मरते हो, तुम्हें कामयाबी मिलेगी? चुनाचे हलीमा के खामिद ने हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद में लिया और डाची बगैर उठाए उठ गई, और उठी नहीं, चल पड़ी, चली नहीं, दौड़ लगाई, भाग रही है। दोनों मियां बीवी हैरान है, हमारी डाची तेज काम कैसे बन गई, तो बड़ी तेज हो गई। वो जो कई दिन पहले दाइयां दूसरे बच्चों को लेकर आगे जा चुकी थी, उन्होंने देखी गर्दों को बाहर उड़ रहा पीछे, कुछ तेज बड़क रफ्तार सवारी आ रही है। एक औरत ने आवाज दी, काफिला इकट्ठा हो जाओ, सारा काफिला एक जगह जमा हो जाओ, कोई लुटेरा आ रहा है। एक तेज निगाह वाली माई ने पीछे देखा और देख के कहने लगी, लुटेरा नहीं, ऐसा मालूम होता है दो जहान के मुकद्दर का सवेरा आ रहा है। किसी ने पूछा तुझे कैसे पता चला? कहने लगी, देखो सितारे छांव करते आ रहे हैं। मक्के की औरतों की आंख ने काम कर लिया, तेरी आंख ने आज तक कुरान नहीं देखा, आज तक मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को नहीं देखता। बस एक ही जवाब है, ओ जी सारे नहीं करते ही हुए, हुकूमत ने ऐलान नहीं किया, कारपोरेशन नहीं कर रही है। अच्छा, जब कारपोरेशन जहन्नुम में जाएगी तो तू भी लाल तशरीफ ले जाएगा? ये कोई दलील है? नबी की आमद का दिन है, तू दुरूद पाक की कसरत कर। नबी की आमद का दिन है, तू कुरान की तिलावत कर। नबी की आमद का दिन है, तू खुशी में खैरात कर। तू गरीबों को खाना खिला, यतीमों को खाना खिला, तू मोहताजों को कपड़े पहना। अरे तूने अपने बेटे की आमद पर न जाने कितना खर्च किया, तू नबी की आमद पे खर्च कर। मगर उसका तरीका ये नहीं कि तू झंडिया बनाए, बाजे बजाए, और बाजे बजाकर तू काली कमली वाले के दिल को रंजा रहा है। हलीमा कहती है कि जब मैं पास से गुजरी उन दाइयों के, तो कहने लगे, हलीमा ये सवारी कहां से बदल लाई? तेरी तो बड़ी पतली मारी ज़ईफ सवारी थी, चल नहीं सकती थी, ये कहां से बदल के लाई है? कहने लगे, डाची भी वही, मैं हलीमा भी वही, मेरा खामिद भी वही, आओ मुझे मुबारकबाद दे दो, मेरा सा सवार बदल गया। घर पहुंची हलीमा, अपने खामिन को कहने लगी, कहत पड़ा हुआ था, न पानी न चरागा में घास न कुछ। कहने लगी, अपने बच्चे को एक दो धार दूध की पिलाऊंगी, जरा देखियो बकरी के नीचे निकल आए तो एक आधी धार। छोटा सा बर्तन दिया उठा के, वो भर गया। फिर दूसरा बर्तन दिया, वो भर गया। फिर तीसरा बर्तन दिया, वो भर गया। फिर और बर्तन दिया। हलीमा का खामिन कहने लगा, और बर्तन ला। हलीमा कहती, सारा घर भर गया, बर्तन खत्म हो गए, मगर बकरी के नीचे का दूध खत्म ना हुआ। इसलिए कहता हूं, मिलाद के पतासों पे लड़ने वालों और मुड़ मुड़ के आगे बगलों में से गुजर गुजर के लेने वालों, नबी तो जहां तशरीफ लाते हैं वहां बर्तन खत्म हो जाते हैं, खाने वाले बंदे खत्म हो जाते हैं, खाना पीना खत्म नहीं हुआ करता। पता चला तुम्हारी मिलाद में हुजूर तशरीफ लाते ही। आई है सारी बनु साहब की दाइयां। हलीमा वो जगह बता जहां तेरी बकरियां चरती है, हम भी चराए। वो जगह बता जहाँ तेरी बकरियां पानी पीती है, हम भी पानी पिलाए। हलीमा कहने लगी, और कमलिया ये चरागा का असर नहीं, घास का असर नहीं, पानी का असर नहीं, ये तो मेरे घर में आने वाले मेहमान की बरकत है। हलीमा कहती है, सुनो नबी का बचपन। हलीमा कसम खा के कहती है, सारी जिंदगी में छोटे बड़े पेशाब का कपड़ा मैंने हुजूर का कभी साफ किया ही नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ी, जरूरत ही नहीं पड़ी। और यूं फरमाती है, जब मैं पैरों पे बिठाकर बिल्कुल मासूमाना जिंदगी में मैं कज़ाए हाजत से सारी कराती,
میں نیچے جھانک کر دیکھتی کہ غلاظت اٹھاؤں گی، گندگی کو باہر پھینکوں گی، کپڑا لاؤں گی، صاف کروں گی، کیسی ہے ادھر زمین پہ گرتا تھا، ادھر پھٹ کر زمین نگل جاتی تھی۔ باقی انشاءاللہ چلتا رہے گا اگلے جمعے کو۔ وفات بھی تو ساتھ ساتھ ہے نا، 12 ربیع الاول کوئی وفات ہے۔ ایک مسئلہ چھوٹا سا سمجھاؤ، شاید پھر کس جمعے میں کوئی نہ آئے، کہ جتنے اللہ پاک نے ہم سب کو اولاد دی، اللہ سب کو نیک بنائے، ہمارے یاد بھی نہیں کس دن پیدا ہوا فلاں بچہ، کس دن پیدا ہوا فلاں بچہ، اور خدا نہ کرے اللہ کسی کو غم نہ دے، کسی کا بیٹا فوت ہو جائے، وہ دن نہیں بھولا کرتا۔ پیدائش کے دن تو ساری دنیا بھولتی آئی، وفات کے دن نہیں بھولا کرتے۔ اور تمہیں نبی کی آمد کے دن کا پتہ ہے، وفات کا پتہ نہیں؟ تم مدینے میں جا کر کے پوچھو بلال سے دمشق میں کہ جس دن حضور کا جنازہ اٹھا مدینے کا کیا حال بنا تھا۔